کاش مدینے سے پکارا جائے، مجھ کو بھی کاش مدینے سے پکارا جائے، اس کے بدلے میں جو جاتا ہے ہمارا جائے۔ مجھ کو بھی کاش مدینے سے پکارا جائے، اس کے بدلے میں جو جاتا ہے ہمارا جائے۔ بس اسی واسطے دل پر مجھے پیار آتا ہے، یہ بضد ہے کہ مدینے میں دوبارہ جائے۔ بس اسی واسطے دل پر مجھے پیار آتا ہے، یہ بضد ہے کہ مدینے میں دوبارہ جائے۔ حاضرین، وقت بالکل کسی تمہید مقدمہ کی اجازت نہیں دیتا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 18 دسمبر کو میں نے جب مبلغ سنی دعوت اسلامی، عالمی شہرت یافتہ اسکالر حضرت الحاج شاکر علی نوری صاحب قبلہ کے عالمی سنی اجتماع میں جب شریک ہوا، تب احساس ہوا کہ دور کہاں ہے، ہم کھڑے کہاں ہیں، زمانہ کہاں آ چکا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سارے خطبہ ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کی تاریخ لینے کے لیے لوگ سال نہیں، اگلے سال 2024 کے لیے بھی منتظر ہیں۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بہترین طور پر جانتے ہیں کہ 2024 کی تاریخیں بھی حضرت کی لونے کے لیے لوگ انتظار میں ہیں۔ تب میں نے احساس کیا حضرت کہ آج جو زمانہ بدلا ہے، لوگ منبر نور پر خطابت کے نام پر لطیفہ کہتے ہیں، چٹکلا کہتے ہیں، طنز و مزاح کرتے ہیں، نہ کام کی گفتگو ہے، نہ حضور کی سیرت کا مطالعہ ہے، نہ تفاسیر پر کسی کی نظر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انگلیاں لاکھ اٹھے، میں جب حضرت کی تنہائی میں دیکھتا ہوں اور حضرت کے درد، جو تنہائی کا درد ہوتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ درد بھی کہتا ہوگا کہ کاش مجھے بھی کوئی ہمدرد مل جائے۔ وہ ذات کہ جن کا عنوان صرف یہ نہیں ہے کہ جلسے جلوس کرنا، ورنہ تاریخیں لینے کے لیے تو لوگ اپنے قلب کو بچھائے ہوئے ہیں۔ آج آپ کی آنے والی نسل بھی فخر کرے گی، خدا کی قسم، کہ کسی غوث اعظم کی امانتوں کے امین کی آج گفتگو آپ سن کر کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف امین نہیں ہے، غوث پاک کی امانت کے امین ہیں۔ آج آپ یاد رکھیں گے الحمدللہ شہزادہ غوث اعظم سیدی واقعی مخدوم گرامی وقار کی گفتگو آپ سنیں۔ میں نے مشائخین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، اکابرین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، علماء کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، اصفیاء کی آنکھوں میں۔ اور حضرت کا ایک جملہ میں 4 مصرع اشعار کا لبادہ کہ کفیل بابو، حالات ایسے ہیں کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے ٹھاٹھے مارتا ہوں مجمع سلطان پور میں، میں کہہ رہا ہوں حضرت ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی محبتیں پیش کرے سیدوں کے قدموں میں کم ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں۔ یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں۔ سادات پہ صدقہ حرام ہے، مگر عشق کی خیرات کوئی لٹائے تو قسم خدا کی یہ ایسا نوازتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ احباب سے، انتظامیہ کمیٹی سے، میرے شہزاد بھائی سے، حافظ مدثر صاحب قبلہ سے کہ نعرہ تو ہمیشہ سنا ہے، آپ نے سن لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ سیدی واقعی مخدوم گرامی وقار، بس ایک گزارش میں کر کے جاؤں گا، خدا کی قسم اگر اللہ نے دل دیا ہے تو کسی اولاد رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا۔ دنیا میں بھی حضور ہم شبیہ غوث جیلانی سرکار علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے تو آخری انتہا کر دی۔ کوئی کسی کی جب بات پسند آتی ہے، حضور سید صاحب قبلہ نے فرمایا تھا تو کہتے ہیں کیا بات، اعلیٰ حضرت کو اتنا عشق پہ پسند آیا، کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حضرت بیدم کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج دعائیں مانگ لے بے اولادوں، علی کے بیٹوں کے صدقے میں اولاد مانگ لو۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کی کبریائی بلند کریں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی نعرہ لگا دوں گا۔ سید امین القادری صاحب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ سوچ کر استقبال کریں کہ کسی دنیا دار کا نہیں، اولاد حیدر کرار کا آپ استقبال کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مصطفیٰ، اولاد غوث اعظم، جشن خلفائے راشدین، عظمت صحابہ، ذکر صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، صاحب فکر و تفکر کا ذہن کانپتا ہے دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو، اہل یونان کی حکمت کا گگن کانپتا ہے دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو۔ آئیے حضرت کی گفتگو سنیں اور دلوں کی کائنات کو روشن کریں، بغداد کے ساتھ کہ غموں کی دھوپ سے آٹھوں پہر بچائے ہیں، ہمارے سر پہ 72 سروں کے سائے ہیں، سمندروں سے کہو اب میرا طواف کرے، ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوس لائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ غوث مخدوم سمنا حضرت علامہ سید نیاز اشرف صاحب و شہزاد مخدوم سمنا حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت۔ کو مستی میں ڈوب کر میں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکاں کی گلی ہے، اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل 4 یار کانفرنس اور اصلاح عقائد و اعمال، مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشور، شعراء اور ہمارے بیدار مغز نقیب محفل، اور اسی طریقے سے ہماری عوام، ہمارے علماء اب سب کو سن چکے، اور آدھی رات گزر چکی ہے اور سردی میں اوس بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وقت
اب کوئی خطاب کا تو ہے نہیں، بلکہ یہ وقت تو جب رات ڈھل جائیں تو پھر دعائیں کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا جذبہ اس قدر صادق اور جوبنوں پر ہے تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کے محبوب کی مدد سے، اس کے محبوب کے محبوب بیٹے سرکار غوثیت مآب کی مدد سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، بلکہ عنوان کی مناسبت سے چار یار اور اصلاح معاشرہ دونوں پر ملی جلی کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری پوری محفل میں جو بات یا میری گفتگو کے اندر جو بات اچھی لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو درود شریف، لیکن کوئی بھی نعرہ محفل کے اندر اب نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا کہ ہم نعروں کے مخالف نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت بچانا چاہتے ہیں، اور وقت کی قلت جو ہے آپ اور ہم سب کے سامنے ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جتنے لوگ ہیں تقریباً کم و بیش 90% لوگ، اللہ اکبر، اس ہندوستان کے اندر ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے۔ 10% لوگ وہ ہیں جو عرب سے آئے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے، لیکن عادتیں کسی کی کچھ ویسے ہی رہ گئی جیسے کہ پہلے عادتیں تھی۔ اگر کہ حالانکہ میں اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ انسان جو ہے کنورٹ تو ہو جاتا ہے مگر عادتیں کچھ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں تہمات پرستی سے، احساس برتری سے جا کر کے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنے تئیں اپنے بارے میں چاہے جو گمان کر لے، لیکن حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا، تو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک
ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا، وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے لیکن خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک میں نے پہلے ہی کہا گفتگو نہیں کروں گا لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے اور لیسا من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد ولیس من اہلک، ابھی آپ کی آل سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری رات نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیروں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے، اور سن لیں جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے، آپ غور کرنا کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے، نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی، اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو۔ آؤ تھوڑا آخرت کا جائزہ لے۔ ہم کہتے ہیں نا آخرت میں کیا ہوگا، تو آئیے حدیث کیا کہتی ہے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چاروں خلفاء
چاروں خلفاء، ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہے۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرف میں ایک بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ساتھ میں تفصیل ضروری ہے۔ خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار، یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ۔ آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا، میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے۔ سن، صحابہ نے اس وقت قربانی دی تھی۔ آج کوئی مسلمان اچھا مسلمان بنے تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو ہم مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ، کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غور سے سننا مسلمانوں، اگر کوئی یہ اسٹیج پر کہہ دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ لوگ کوئی آ کر کے ہم سے، آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس نے ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا۔ سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا صحاب مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ حضور کے سارے صحابہ بہتر ہیں، لیکن سارے میں جو 4 یار ہیں، چاروں وہ 4 کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، علی مرتضیٰ، یہ 4 یار ہیں۔ بتائیں 4 یار کون ہیں؟ نور الابصار میں امام کسائی لکھتے ہیں، توجہ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی سند کے متعلق جو ہے وہ اہل تحقیق خود تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام شبلنجی کا حوالہ معتبر مستند ہے، امام کسائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام کسائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے 4 یار، جن 4 یار کا ذکر کرنے ہے وہ یہ ہے کیا 4 یار؟ اللہ اکبر۔ علامہ
علامہ امام کسائی لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، لکڑے کے تختے تھے، درختوں سے بنے تھے، حضرت نوح اس کو بناتے تھے، کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے، رات کو چھوڑ کے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں، دن میں کام کر کے جاتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنی کشتی پہ ان کے نام لکھو۔ تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے 4 یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا نام کشتی پہ لکھ دیا جائے۔ جس کے نام نوح کی کشتی میں لکھے ہوں، جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہوں، وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ جو وزیر 2 زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے جو آسمانوں میں ہے، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ ہم نے سوچا یا رسول اللہ زمین اور آسمان پہ وزیر الگ الگ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے جس کی حکومت جہاں تک رہتی ہے وزیر وہاں بٹھائے جاتے ہیں، تو زمین پر بھی ہے تو زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہے تو وہاں کے وزیر جبریل و میکائیل ہے۔ دیکھا یہ 4 یار ہے، لیکن اب سنو یہ 4 یار کون 4 یار؟ ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں صدیق اکبر، ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں، پہلی بات سنیں، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں۔ بے شک، واہ واہ، رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا کیا بات ہے، ہم پابند ہیں اس کو وہ ماننے کے لیے۔ بات یاد رکھنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو، کیونکہ محبوب بہت ہیں۔ سوچنا، غور کرنا، کیا مثال، محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا، کئی خلیفہ بنے انہی کی سفارش پر، حضرت امیر خسرو، ملک الشورى، توتین، کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو میں۔ اگر ان کا کلام پڑھیں تو روح جھوم جھوم جاتی۔ آج 6 ساڑھے 6 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں آتی ہے، لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا۔ سبحان اللہ، لوگ حیران ہوئے، محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ ہائے 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 ہائے، نظام چاہے خسرو، ہائے ہائے، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں، کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی سے نہیں مانتے، حضور نے جس کا جو مقام متعین کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہماری ہے۔ تو ان میں سے صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، بے شک، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا۔ قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا، ہائے ہائے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ اللہ، جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے، وہ تو پابند ہے اپنے باپ داداؤں کی فکر۔ اللہ 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 اللہ، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ واہ 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 واہ،
یہاں علاقائی عصبیت نہیں ہے، نسبی عصبیت نہیں ہے، حضور نے جس کو جو مقام دے دیا. بلکہ یہ بات حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا، توجہ کرنا، امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ، امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا. توجہ ہے، جو آج ہے وہی کل تھا. کا کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ. مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے. اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا، جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا. نعرہ کون تکبیر. کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین فرما رہے، امام زین العابدین فرما رہے. مگر سنو سنیو، جس کا پیر و مرشد رسول اللہ ہے. اللہ. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، پہلے سن لینا سلطان پور والو. اور دیہات کا نام کیا ہے؟ چھتونا. ہے؟ چھتونا. چھتونا والو. بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا، اور جو چھپ کے سن لے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو. کیا اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. بے شک. ویور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں، کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں. بے شک. لیکن ایک بات ایمان لگتی کہتا ہوں سننا، ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا اللہ. اس پیر کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے، سبحان اللہ. یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں. کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ. اللہ. اب سننا اس پر، وہ صدیق اکبر جس کو اپنے مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا، یاد رکھنا حضور نے خود کھڑا کیا. اگر کرسی پر مجھے میاں بٹھا دیں تو میاں کے ماننے والے مجھے اٹھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب میرے میاں نے بٹھایا تو مجھے اٹھانے کا کیا حق ہے؟ بے شک. اب آپ سے پوچھتا ہوں جو آج عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کس نے؟ رسول اللہ آگے بڑھائے اور تو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو تیری کوشش کہاں جا رہی ہے؟ اور تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رافضی جو چاہے کرے، ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جن کے کپڑے سیاہ ان کے دل سیاہ. ہائے 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 کیا جملہ ہے. واہ 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 واہ. ہم کپڑے والے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم دل والے اہل بیت والے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں سنو، جو لوگوں کو آج اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہے ان سے کہتا ہوں ذرا ہماری یہ گفتگو پر بھی تو توجہ ہو. اللہ اکبر. ہم اہل بیت سے محبت بھی کھل کھل کر کرتے ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب سے محبت بھی کھل کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ ہم منافق نہیں ہیں. نہ ہم اہل بیت کے نام پہ سیاست جانتے ہیں، نہ ہم اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ سیاست جانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں مضبوط رہو لیکن احترام صحابہ کے ساتھ رہو. واللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی ہے، لیکن ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے. اور ہم اپنے منبر سے یہی کہتے ہیں اہل بیت سے خوب محبت کرو لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ جہنم کا کتا
فرشتہ بن جاؤگے. اللہ اکبر. اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرنا, نسبت رسول کا احترام کرنا. جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کا اکرام کتنا ہے. لیکن مسلمانوں سن لو, اللہ اکبر, وہ صدیق اکبر جس کو حضور نے مصلی پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. آقا کا ارشاد ہے, توجہ کرنا, ذرا دھیان دینا. آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا, مگر ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا. وہ ابو بکر صدیق جہاں کوئی نہیں تھا, توجہ کرنا, جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں صدیق اکبر ساتھ میں تھے. وہ ہے غار. کون سا غار؟ غار ثور. اور وہاں کون تھا؟ دو ہی لوگ تھے, سب متفق ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے روافض نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی لکھا, اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہاں کون موجود تھے؟ دو تھے, ایک رسول اللہ تھے, دوسرے ابو بکر صدیق تھے. یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں, حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے. اب تھوڑی بات اگر آ گئی ہے یار غار کی تو تھوڑا غار کا تذکرہ ہو جائے. ذرا توجہ کرنا, اگر سنے ہیں تو یاد ہوگا, نہیں سنے تو معلومات میں اضافہ ہوگا. منبر والوں کے سامنے تو میرا علمی حیثیت کچھ بھی نہیں, یوں تو آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ذکر کر کے کچھ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں. توجہ کرنا, جب غار میں پہنچے اللہ آپ سب کو وہ غار دکھائے, غار ثور. اس میں جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے. میں بھی الحمدللہ گیا ہوں, اور جب گیا تھا تو اس وقت میری عمر جو ہے 19 سال کی عمر تھی. میں پہلی بار جب میں غار پہ چڑھا تھا, لیکن یقین جانے میرے بھائی جب اتر کر کے آیا تو 2 دن تک کے جو ہے وہ عمرہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. لیکن اب سننا مسلمانوں, اللہ اکبر, صدیق اکبر, تو وہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پر 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے. تو وہاں کیا ہوگا؟ اور پھر سیرت میں بھی یہی آیا ہے, ایک شخص بیٹھے اور دوسرا لیٹ جائے, یہی پوزیشن ہے. صدیق اکبر پہلے غار میں خود گئے, حضور میں جاتا ہوں. اور غار چڑھے کیسے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا, یہ صوفیہ کا مسلک ہے, صوفیہ بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم غار کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے, تو حضور وہ دیکھیں گے تو کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے, پہچان نہ جائیں. تو عرض کی آقا آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں, میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتا ہوں. اب ذرا سوچے تو صحیح, صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا, اور کندھوں پہ بٹھا کر اس شان سے حضور بیٹھے کہ ایک قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر, دوسرا قدم مبارک صدیق اکبر کے اس سینے پر, اور صدیق چڑھے جا رہے ہیں. اور یہ بھی صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو خوف تھا کہ اس غار پر کوئی گیا تو نہیں, پہاڑ پہ کوئی گیا تو نہیں, مٹی اور غبار تھا, اگر قدم کا نشان دیکھیں گے تو بھی ڈھونڈ لیں گے. تو صدیق اکبر انگلیاں رکھ کر کے غار پر چڑھے. کم و بیش 500 فٹ کا وہ غار ہے, صدیق اکبر چڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی اوپر اس طرح گئے کیسے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا, لیکن جب کمزوری محسوس کرتا تو حضور کے تلووں کو دیکھتا اور تلوے دیکھ کر کے چومتا, تلووں کے جلووں میں گم تھا اور غار ثور پہ پہنچ چکا تھا. میرے امام کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاؤ, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. اور صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاتا ہوں. دیکھو جانثاری کس کو کہتے ہیں, وفا کس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, آقا علیہ السلام سے پہلے گئے اور غار کے اندر کوئی سیٹنگ تھی معاذ اللہ کہ کچھ نہیں ہوگا, اندھیرا ہے, غار ہے, روشنی نہیں ہے. صدیق گئے تو دیکھا جگہ جگہ سوراخ. واقعہ نگاری مقصود
اتنے سی اشارہ صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ دی اور پھاڑ کر کے بھر دیا، ایک بچ گیا وہاں پر پیر رکھ دیا، انگوٹھا یا ایڑی رکھ دیا اور حضور کو بلایا اور حضور آئے، لیٹ گئے۔ اب کون کون ہے؟ غار میں 2 ہی لوگ ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، اور فرمایا تیسرا جو تھا وہ خدا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر، وہ 2 تھے اور حضور لیٹے ہیں اور صدیق اکبر بیٹھے ہیں، تو کیفیت کیا ہوگی؟ جب لیٹنے والا گود میں لیٹے گا اور بیٹھنے والا لے کے بیٹھے گا تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت تک کے لوگ جو ہے تلاوت کریں گے، قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، لیکن ابو بکر صدیق تمہاری عظمت پہ قربان، کوئی قرآن کا مصحف پڑھے گا اور تم اس وقت چہرے مصطفیٰ پڑھ رہے تھے جب کوئی اور ان کو دیکھنے والا وہاں موجود نہ تھا، اور حضور کا دل ابو بکر کے مقابل میں تھا، گویا کہ حضور اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر صدیق کے دل پر ڈال کر ابو بکر کے دل کو مضبوط کر رہے تھے۔ لیکن سن لو، یہ نبی کی شان ہے، جس نے نبی کے لیے قربانی دی، نبی نے بڑھ کر کے صلہ دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں صدیق اکبر غار میں پہلے پہنچی اور رسول اللہ کے لیے غار کو اس قابل بنایا کہ حضور آ سکے۔ حضور نے صلہ یہ دیا کہ حضور مزار میں پہلے پہنچے اور ابو بکر کی مزار کو رشک جنت بنا۔ غار ابو بکر نے مزین کیا اور رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے مزار مزین۔ نعرہ تکبیر، نہیں لگانا، نعرہ رسالت، ذکر ابو بکر صدیق، فضائل ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے صدیق اکبر، اب سننا، ایسے صدیق اکبر جس کا رسول اللہ کا چہرہ جسے پڑھنے کا شرف ملے۔ ہم اپنے عشق کی دھن میں کہہ رہے ہیں، اگر لوگ کہیں گے کیا چہرہ بھی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جسے نظر ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جسے نہیں آتا وہ تو کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ یہاں تو آنے نہیں آنے کی بات ہے، کتاب بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی، جسے آتا ہے پھر وہ چہرہ بھی پڑھنا جانتا ہے۔ ہاں، یہ تو صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی اس صدی میں یہ شرف ہے کہ پیشانی کی سلوٹیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ تقریر سے متفق کتنا ہے اور منتشر کتنا ہے۔ ہاں، آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فیوز کے دریا ابھی بند نہیں ہوئے ہیں اور صفا کے چبوترے سے دل کے رشتے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ صدیق اکبر جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا، جنہوں نے غلام آزاد کیے، وہ صدیق اکبر جن کا ذکر قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، جن کے لیے قرآن نے وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس میں صدیق اکبر شامل ہیں، بلکہ پہلے ہیں، جسے جہنم سے آزادی کا مژدہ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں جس کو شامل کیا گیا اور جن کے لیے اعلان کیا گیا۔ اب سننا، وہ صدیق اکبر، جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ رسول اللہ جیسا مرشد، جنت کی بشارت بھی حضور نے دی۔ حضور جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے، حضور جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے۔ لیکن اب سنیے فکر آخرت اور صدیق اکبر، غور کیجئے، کیونکہ بہت اوور کانفیڈنس کا معاملہ ہو گیا ہماری قوم میں۔ ہم تو فلاں کے مرید ہیں نا مولانا، ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اور مرید بھی تو بنو۔ بلکہ میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں، لوگ اس کو برا بھی مان جاتے ہیں، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سروردی بن گئے، اشرفی بنے، رضوی بنے، مداری بنے، سب بنے، مسلمان بھی بنے کیا؟ ذرا یہ بتاؤ، اللہ بتاؤ، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان بنے۔ سلسلوں کی ڈگریاں سچا مسلمان بنے بغیر نہیں مل سکتی۔ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا ہے اس کو قادریت کی ڈگری کون دے گا میرے بھائی؟ جو داڑھی مڈا کر کے گٹر میں پھینک رہا ہے، نبی کی سنت کی توہین کر رہا ہے، اسے چشتیت کی ڈگری کیسے ملے گی؟
کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے وہ مخدوم سمنا کے دامن سے کیسے وابستہ ہوگا؟ جو سود کے گندے لقمے کھا رہا ہے اسے مدار پاک کا نام لینے کا حق کیسے حاصل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ہو؟ کیا مسلمانوں تک یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میں کوئی سلسلے کا واللہ مخالف نہیں، جو سلاسل حقہ کا مخالف ہے وہ جہنم کا کتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں پیر کی دی ہوئی ٹوپی کا اتنا احترام ہے کہ استنجا کھانے میں پہن کے نہیں جاتے۔ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا کیا احترام ہے؟ اللہ نے تو نماز بطور تحفہ بھیجی تھی نا، اس کی کیا حفاظت ہے؟ پیر کی دی ہوئی ٹوپی کی تو حفاظت ہے، ان کی چادر کی دی ہوئی حفاظت ہے، کفن میں لے جائیں گے، بالکل لے جاؤ، اللہ مبارک کرے، ہم نے بھی سنبھال کے رکھ بڑے تبرکات اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر ہے؟ خون کے آنسو رونے کا مقام نہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں ہم لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اتنی پبلک آ گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے، یہ تو نشانی ہے۔ آپ ہم سینہ پھلا رہے ہیں کہ اتنے آگئے اتنے آگئے۔ میرے عزیز میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اس سے بڑھ کے آئے، لیکن عمل بھی تو کریں، عمل بھی تو کریں، عمل کہاں ہے؟ سود کے دھندے مسلمان کریں۔ مسلمانوں سن لو، ابن حجر یہاں تک فرماتے ہیں کہ سود کا دھندا کرنے والے، سود کھانے والوں کی قبروں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا۔ سود لینے والا اتنا ہی بڑا مجرم، سود دینے والا اتنا بڑا مجرم، سود لکھنے والا، سود پہ گواہ بننے والا، کہاں ہیں ہم؟ آج سود میں مبتلا ہوئے، جوا میں مبتلا ہوئے، جنگلی رمی آج پہچان بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، شراب کے دھندے مسلمان۔ میرے عزیز ہنسنے کی بات نہیں ہے، جسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت کہتے، ذرا اس کا تصور کر لے۔ اللہ اللہ، جہاں قبیلہ، خطہ، علاقہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز، وہاں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ پر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ خدا جس پر کرم فرما دے اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ صدیق اکبر ہے، صحابہ کے امام، صحابہ کے امام ہے صدیق اکبر۔ میں صدیق اکبر کے لیے کیا فضیلتیں بیان کروں؟ اللہ اللہ، کنز العمال کی روایت ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حسان بن ثابت آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے لیے نعت لکھی۔ سرکار نے فرمایا حسان میرے لیے لکھی؟ کیا تو نے کبھی میرے ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی تو لکھ کے لاؤ۔ اندازہ فرمائے جس کی منقبت رسول اللہ لکھوائے وہ کیسا ولی ہوگا اس امت کا۔ صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی مسلمانوں، سوچو نہ ذرا۔ اور پھر جو صدیق اکبر ہو، صدیق اکبر، اور کون صدیق اکبر؟ قرآن ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان حکایتاً نقل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی صدیق کے ساتھ ہو نہ ہو، نبی نے اعلان کر دیا لا تحزن، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے تم صدیق کے ساتھ ہوئے تو تمہارا فائدہ ہے، نہ ہوئے تو صدیق اکبر کا بگڑتا کیا ہے؟ نبی تو اعلان کر چکے ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رسول ہو، ارے ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں بھی اللہ رسول کا ساتھ مل جائے گا، یاد رکھنا۔ مگر وہ صدیق اکبر، اب سننا، دل کے کانوں سے سننا، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے تو ان کی بھی توجہ، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، صدیق اکبر چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باغ کے اندر درختوں پر، کھجور کے درختوں پر اور باغ کے اندر چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صدیق اکبر چہچہاتی ہوئی چڑیا کی آواز سن کر رو پڑے، اور رونے کے بعد کہتے ہیں اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، اے چڑیو تم کتنی خوش نصیب ہو، یہ کہہ کے رو پڑے۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو بکر آپ چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کے رو رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنا، صدیق اکبر کہتے ہیں اس لیے رو رہا
ہوں کہ قیامت کے دن ان چڑیوں سے اللہ ان کے اعمال کا حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صدیق اکبر ہیں، آخرت کا تصور کر کے چڑیوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جس کی راتیں قرآن پڑھتے گزرے، جس کا دن چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہوئے گزرے، وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے اعمال کا حساب کیا دوں گا؟ اور ہم تو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی سمجھ بیٹھے، مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت ویران اور خالی نظر آئے گی۔ کیا کذب ہے، کیا جھوٹ، مکر اور فریب ہے۔ میرے اللہ کی جنت آج بھی ویران نہیں ہے، آج بھی ویران نہیں ہے۔ صدیق اکبر آخرت کی فکر کر کے رو رہے ہیں، یہ صدیق اکبر ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے اس پہ نہیں۔ فاروق اعظم، جانشین دوم، رسول اللہ کے دوسرے خلیفہ، کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں سرکار ابد قرار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی۔ کون عمر؟ جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ کون عمر؟ میر عبد الواحد بلگرامی سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین موجود ہے، توجہ کرنا، جبریل امین موجود ہے، سامنے سے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، آقا عمر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر کو آتا دیکھ کر جب سیدنا جبریل نے کہا عمر آ رہے ہیں تو حضور خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے، آقا خوش ہوئے، سرکار خوش ہوئے۔ پتہ چلا صحابہ کا ذکر سن کر حضور خوش ہوتے ہیں، صحابہ کا ذکر سن کے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جن کو صحابہ کا ذکر سن کے خوشی نہیں ہوتی وہ سوچے کہ حضور خوش ہوں اور تو خوش نہ ہو تو کس کے مسلک پر ہے۔ اسی طرح حضور ذکر اہل بیت سن کر بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت پر تو جو صلہ دیا وہ کسی عمل پہ بیان نہیں کیا۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو مجھ سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے یعنی پنجتن سے محبت کرتا ہے، جنت میں جہاں ہم پنجتن ہوں گے وہ محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے دو ہاتھ اللہ نے اسی لیے دیے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ سرکار نے فرمایا جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے ہی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ تو سرکار نے کہا پھر جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، بتاؤ نا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ لیکن یہ عمر ابن خطاب کیا فکر آخرت ہے، روتے روتے آنکھوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، گالوں پر، بستر کے نیچے درہ رکھتے تھے اور درہ نکال کر اپنے پیر پہ رات کو مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی۔ ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو پیدا نہ کیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا گئے ہوتے اور لوگ اس کو بھول چکے ہوتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو حساب کی اتنی فکر ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اوس اور ٹھنڈی اور آپ کا دیر تک بیٹھنا مجبور کرتا ہے کہ بات ختم کی طرف لے جائے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں پھر 2 خلفاء کی طرف جا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جب آپ کو فیروز نے، مجوسی نے زخمی کر دیا اور آپ کو اٹھا کر کے بستر پہ لا کے لٹا دیا گیا، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی۔ دیکھو فاروق اعظم کی فکر آخرت، ان کی آخرت کی فکر دیکھو،
اور اپنا حال دیکھو. میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی, آج بھی میری فرما برداری کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. توجہ کرے, دھیان دے. رسول اللہ کے دوسرے جانشین, ان کا ذکر بھی توریت میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں. آقا فرماتے عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بستر سے اٹھا کر, چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. بیٹوں نے فرما برداری کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا. تو فاروق اعظم نے عرض کی مولا عمر کی مغفرت کر دی. اور وہ بھی کیسے کا, نارمل نہیں, یہ رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر دے. دوسرا رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو اتنی فتوحات نصیب ہوئی کہ کسی کی وجہ سے نہیں نصیب ہوئی. تو فاروق اعظم نے فرمایا میرے عزیز یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. عمر تو آج بس اتنا چاہتا ہے کہ عمر کی مغفرت ہو جائے, اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ میری تمنا تو یہ ہے اللہ قیامت میں مجھے کوئی مرتبہ نہ دے بلکہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. حالانکہ آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, لیکن ان کی آخرت کی فکر یہ ہے. سیدنا عثمان غنی جن کو رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک عطا کی, اور جب دوسری شہزادی کا بھی وصال ہو گیا فرمایا اگر میرے گھر میں اور بھی بیٹیاں ہوتی بغیر نکاح کی اور وہ انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا. وہ عثمان جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے, وہ عثمان غنی جس کے لیے آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. وہ عثمان غنی اللہ اللہ جس وقت قبروں پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ترس آتا تھا اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان کی روح نہ نکل جائے. تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی ذوالنورین بس بھی کرے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوگا, جو یہاں پھنس گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کریں, وہ عثمان غنی جو داماد پیغمبر 2 مرتبہ بننے کا شرف حاصل کریں, آپ مجھے بتائیں وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور ہماری زندگی میں 500 کی نوٹ گم ہوئی تو رو دیا, دوستوں بچھڑ گیا تو رو دیا, ماں باپ کو موت آئی تو رو دیا, بچے گم ہو گئے تو رو دیا, بچوں کو موت آئی تو رو دیا. کبھی اپنے اعمال پر بھی روئے, کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے, کبھی اپنی آخرت کو یاد کر کے بھی روئے. مسلمانوں پھر آئیے اس کا ذکر کریں جو خاتم الولایت ہے, جو فاتح خیبر ہے, جو اخی رسول ہے, جو زوج بطول ہے, جو اللہ اکبر ابو الحسنین ہے. اللہ اکبر جس کو ناطق قرآن کہا گیا, جس کو بولتا قرآن کہا گیا. ہاں وہ علی جن کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ اللہ اکبر دور آدم سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا. وہ علی اللہ اکبر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہر نبی کی نسل اسی کی پشت میں رکھی گئی, میری نسل علی کی پشت میں رکھی گئی ہے. وہ علی کے مرتضی جو ولیوں کے سردار ہے, جسے ساقی شیر و شربت کہا گیا. علی پاک کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک پیر کا روزہ نہ دیکھوں. کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں. کوئی کہتا ہے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھوں. مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک غوث اعظم کا روزہ نہ دیکھوں. پوچھنا چاہتا ہوں روح کائنات جانے کائنات محمد الرسول اللہ علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں بھیج رہے ہیں تو بھیجتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مولا مجھ محمد کو اس وقت تک نہ اٹھانا دنیا سے جب تک میں میرے علی کا چہرہ نہ دیکھ. یہ محبت ہے رسول اللہ, حضور کی محبت ہے. معاذ اللہ افضلیت کی بات نہیں کر رہا, میں تو بات واضح کر چکا, لیکن حضور نے علی پاک سے محبت کتنی,
کتنی محبت کی. لیکن جانتے ہو وہ علی جس کے قرآن کی تلاوت کا عالم یہ ہے، خود فرماتے ہیں کہ ایک زین پر قدم رکھنے سے لے کر دوسرے پر رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتا. آج تک یہ معمہ لوگ اس کا انکار ہی کر گئے جب سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے جو انسان اس کا دشمن ہے، جو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، انکار کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا آسان سی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کے لیے چاہے ٹائم روک دے. اللہ ہے نا جس کے لیے چاہے ٹائم. اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے اور جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے. یہی تو ہے نا اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے. حضرت عزیر کے بارے میں بھی تو یہی ہے، سوئے 1 صدی تک کے، روح نکل گئی، پھر جب اٹھے تو کہا کہ رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے. گدھا تو مر کے مٹی میں مل گیا تھا لیکن پھل جو ہے وہ درخت پہ ٹنگے تھے تو وہ کھانا سلامت رہا. قدرت نے یہ بھی بتا دیا کہ گدھا مر کے مٹی میں ملا اور پھل فروٹ سلامت رہے 1 صدی تک. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو گدھے کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی خواہش پہ عمل کر کے، ان کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، اور جو پھلوں کی طرح تقدس مآب ہوتا ہے پھر ان کی قبروں میں حفاظت کی جاتی. دونوں بتایا. لوگوں نے کہا سب مٹی میں ملتے ہیں، میں نے کہا مٹی میں وہی ملتے ہیں جنہیں ملنا ہے. ابھی ہبلی میں ایک واقعہ، وہ کلپ کافی گھوم رہی ہے، 380 سال کے بعد ولی کی قبر کھلی. ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے. ہم جب کہتے تھے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو کہا یہ لوگ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. میں نے کہا چھوڑتے نہیں، اب آنکھ سے دیکھ تو لے. ابھی بھی تو دیکھ لیں 280 سال کے بعد. وہ کلپ میرے پاس بھی موجود ہے، علماء کے پاس بھی ہوں گی، آپ دیکھ لیں. پتا چلا جو حضور سے وفا کر لے اس کا کفن بھی میلا نہیں. کوئی وفا تو کرے. ہم وفا کی بہت بات کرتے ہیں لیکن ہم نے وفا کتنی کی؟ میرے عزیز، بات ختم کرتے ہوئے بات آپ سے کہوں کہ جتنا دل اس وقت ہماری قوم رسول اللہ کا دل دکھا رہی ہے اتنا آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے. آپ کہیں گے ہم نے کیا دل دکھایا رسول اللہ کا؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، میرے بھائی، توجہ سے سن. آقا نے خود کہا کہ جب میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جب ہم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی منڈاتے ہیں اس وقت آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب نمازوں کو ترک کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کیے تھے اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، حضور کے دل کو. اور آقا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، کوئی اتنی محبت ہم سے نہیں کر سکتا. میرے بھائی، سردی کی طویل راتوں میں حضور جب کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ پھٹیں گے اور خون نکل پڑے گا. اور حضور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے. جس نے ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، رو رو کے آنکھیں سجا دی، رو رو کے گویا کے داڑھی تر کر دی، زمین تر ہو گئی، زمین پہ کیچڑ کی کیفیت طاری ہو گئی. امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کوئی کرو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. بتاؤ، طائف والے تو جسم پہ پتھر مار رہے تھے، اب ہم بچے نبی کا دل دکھانے کے لیے. اور اے میری قوم کے جوانوں، کوئی 1 گلاس پانی دے دے اس کا اتنا خیال، کوئی نوکری پہ لگا دے اس کا اتنا خیال، کوئی شادی کرا دے اس کا اتنا خیال. ارے نادان، ہمیں تو جتنی نعمتیں ملی ہے سب انہی کے صدقے میں ملی ہے، ان کا خیال کب کرو گے؟ ان کے دل کا خیال کب کرو گے؟ صحابہ کا حال تو یہ تھا، صحابہ کہتے تھے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن رسول اللہ کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے. اور ہم امتی ہو کر اللہ اللہ جب کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے کہ میری قوم کے جوانوں، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. جو کچھ کرتے سب حضور علیہ السلام
آپ دیکھ رہے ہیں، حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو. اپنی بیٹیوں کو پینٹ اور ٹی شرٹ پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو ٹراؤزر پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے لباس پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دینے والوں، سن لو، آقا کے دل کو نہ دکھاؤ. فرمایا گیا جو ماں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کا دل دکھائے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. آپ نے سنا علی پاک کون؟ اللہ اللہ، جس کو ٹکٹ دیں، جس کو چٹھی دیں وہ جنت میں جائے گا. علی مرتضیٰ. حالانکہ مولا علی نے ایک بات اور کہی، مجھے تو حضور نے کہا علی جو ابو بکر سے بغض رکھے تم اس کو جنت کی چٹھی نہ دینا. مطلب یہ ہے یہاں کتنی چٹنگ کر لو وہاں چار یار والوں ہی کے بول بالے ہوں گے. یہاں گھال میل کتنا کر لو وہاں چار یار والوں کے بول بالے ہوں گے، سچی عقیدے والوں کے بول بالے ہوں گے. بلکہ مولانا حامد رضا حجت الاسلام کہتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. اللہ اللہ، سنیت پر رہنا، سنیوں کے مذہب پر رہنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات پہ رہنا. مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے رافضیوں سے بدترین کوئی فرقہ نہیں دیکھا. تم کس کی بات کر رہے ہو لوگو؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراس کہتے ہیں چار یار حق ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. اور خلافت الگ ترتیب ہے تو فضیلت بھی الگ ترتیب ہے. اللہ اکبر. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی آئے اور کوئی کتنا بھی بڑا کوئی بات کرے اس کی باتوں کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر میچ کرو. جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے اسی کی بولی مانو، اور جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے نئی بولی ہے، پھر چہرہ کتنا ہی خوبصورت ہو اور جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو، امامے کے پیچ و تاب کیسے ہی ہو، لباس نہیں دیکھنا، اپنے آقاؤں کی بولی دیکھنا. کیونکہ ہم اپنے لیے دلیل مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مانتے ہیں، اپنے لیے دلیل بندہ نواز گیسو دراز کو مانتے ہیں، اپنے لیے غوث و خواجہ کو مانتے ہیں، اپنے لیے اللہ اکبر 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کو مانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کیا خدا کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے عقیدے میں خدا کا راستہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ مولا علی میں ذکر کر چکا، مزید اور حدیثیں پڑھتا، روایتیں پڑھتا، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں. وہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم ولایت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. جب رات کا آخری حصہ آتا، رات کا آخری پیر آتا تو مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے بلکتے اور تڑپتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، کیسے بلکتا ہے، کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے بے چین ہوتا ہے. مولا علی داڑھی پکڑ کر کے بے چین ہوتے اور روتے اور آنسو بہاتے. آپ سے پوچھتا ہوں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آپ کی امت میں کوئی ایسا گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کا وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں روتا ہوگا، اللہ ایسے گنہگار کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آئیے مسلمانوں اپنی آخرت کی تیاری کرو. آخرت وہ ہے، بس گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا، اے کعب مجھے کچھ ایسی باتیں سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو اور زیادہ پیدا ہو.
ہو. تو حضرت کعب نے فاروق اعظم سے عرض کیا امیر المومنین میں نے آسمانی بعض کتب کے اندر پڑھا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر ہوگا اس وقت جہنم کو کھینچ کر اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. آقا ارشاد حضرت کعب کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو اس پہ شرارے اٹھیں گے, جہنم کی آگ سے شرارے اٹھیں گے, اور جب شرارے اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر ہلچل کیوں ہے ہلچل. میں آپ کو نہیں ڈانٹ سکتا, آپ میرے آقا کے امتی ہیں, آپ سے میرا رشتہ ہے محبت کا, لیکن حضور کے ذکر کی قدر سیکھیں. میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں گا لیکن آپ حضور کے ذکر کی قدر سیکھیں. یہ جلسے تماشا نہیں ہے, یہ جلسے حضور کے ذکر کے جلسے ہیں. اس میں ادب سے آؤ گے تو بری تقدیر بھلی ہو جائے گی, یہاں آ کر کے بدنظمی کرو گے تو اللہ نہ کرے قہر کی نظر پڑی تو بگڑے حالات بگڑ جائیں گے, تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کو رسمیں نہ سمجھے, یہ کوئی غزل کی محفل نہیں, شب غزل نہیں ہے, یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے, یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. ایک بار نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لے لیا جائے سچی عقیدتوں کے ساتھ تو مشکلیں ٹل جائے. میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہو ذکر مصطفیٰ کو, اس کا خیال کرو, بہت خیال کرو. تو بات میں سمیٹ رہا ہوں, آپ لیکن تھوڑی توجہ کریں. ممبر والوں, ممبر پہ جو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو سنجیدہ بیٹھے ہیں. ممبر پر لوگ دوسرے بھی چلے آتے ہیں, جو ممبر پہ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے وہ بھی چلے آتے ہیں, جوتے پہن کے آتے ہیں, چپل پہن کے آتے ہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آ کر گھس جاتے ہیں. انتظامیہ بھی زیادہ چندہ دینے والوں کا نہ تقوی دیکھتی ہے نہ پرہیزگاری دیکھتی ہے, ان کو گھساتی ہے. ممبروں کا تقدس کرو. حضور علیہ السلام نے ممبر پہ غلط لوگوں کو دیکھ کر کے غم کیا تھا. وہ رسول جنہیں غم سے کوئی تعلق نہیں, وہ رسول غمگین ہوئے تھے کہ میں اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں, کودتے دیکھ رہا ہوں. سو پوچھا تھا صحابہ نے وہ کون ہے, تو کہا وہ بنو امیہ کے چھوکرے ہیں, یعنی یزید اور ان جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. ممبر کا تقدس کرو. اگر یہاں مشاعرہ پڑھا جائے تو یہ اسٹیج ہے, لیکن جب ذکر مصطفیٰ پڑھا جائے جتنی دیر تک تو وہ ممبر رسول ہے, اس کا تقدس ہونا چاہیے. کیا لگا رکھا ہے, یاد رکھو آخرت کی فکر کرو میرے بھائی. یہاں پر سب چل جاتا ہے مگر وہاں خدا کی بارگاہ میں, یعنی کہ مولوی پر آپ اپنا روب جما سکتے ہو, مولا کی یہاں کس کی چلے گی. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان محفلوں کا تقدس سلامت رکھو. آپ کو بتاؤں ایک بزرگ کی محفل حدیث کی چل رہی تھی, کوئی کھڑا تھا اور فرمایا حضور کی محفل میں تم کھڑے ہو کہ حضور کا ذکر سنتے ہو. بیٹھنے کے لیے کہا. ایک بزرگ کو حدیث بیان کرتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا لیکن انہوں نے حرکت تک نہیں کی, اور جب چہرہ سرخ ہو گیا برداشت کے قابل نہ رہا تو اٹھ گئے, ذکر موقوف ہو گیا. تو لوگوں نے کہا پہلی بار بچھو نے ڈنک مارا تھا تبھی اٹھ جاتے. فرمایا ذکر رسول کر رہا تھا اس وقت تو کیسے اس کو چھوڑ سکتا تھا. میرے بھائیو یہ ہے, سیکھو اللہ کے بندو سیکھو, یہ سب رسومات کی طرف نہ جاؤ, حقائق کی طرف آؤ. اور جو جیسی نیت لے کے آتا ہے وہ ویسے ہی پا کر کے جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جلسہ دیکھیں گے, چلو مزہ لیں گے, کچھ لوگ چلو کیا بولتے ہیں سنیں گے, مگر اگر کوئی اس لیے آئے کہ محبوب کا ذکر ہوگا قسمت چمکائیں گے تو اس کی قسمت چمک جاتی ہے, اس کے حالات بدل جاتے ہیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. میرے بھائیوں تو میں بات کر رہا تھا, سنے توجہ سے سنے, کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین جس وقت جہنم کو گھسیٹ کر کے یعنی کہ لگام ڈال کر کے اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا تو اس کی شراروں کو اٹھتا ہوا دیکھ کر انبیاء کرام, انبیاء کی بات انہوں نے کی. کعب احبار نے انبیاء کی بات کی. اب سننا انبیاء, نبی کون, معصومین, نبی معصوم, نبی کبھی گناہ نہیں کرتا, نبی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. روئے زمین پر انبیاء سے بڑے خدا کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں. زمین کے اوپر خدا کی مخلوق میں کوئی بڑا نہیں
چاہیے. یہ انبیاء سب بڑے ہیں, یہ معصوم لوگ ہیں, لیکن کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کھینچ کر لائی جائے گی تو اس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا اور خشیت کی وجہ سے کہیں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج موسیٰ کو تو امان عطا کر دے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, جہاں نفسی نفسی نبیوں کی زبان پہ ہوگا وہاں میرا آپ کا کیا بنے گا, اپنی کیا اوقات ہوگی. میرے سچے نبی نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. آج سورج پیٹھ کی طرف سے چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے, اس دن سورج چہرے کی طرف سے چمکے گا. میرے بھائی اللہ اکبر, زمین شعلے اگل رہی ہوگی, آسمان آگ برسا رہا ہوگا. موسیٰ کلیم جیسا نبی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے سرگوشی کرے. اللہ جس سے سرگوشی کرے, کلام کرے, وہ موسیٰ کلیم اللہ کے خوف سے. آپ کہتے ہیں نمازی بے نمازی کی بات ہے, حضرت موسیٰ تو قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. ہم فجر میں بستر پہ سے نہیں اٹھتے. یہ انبیاء لوگ ہیں, ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے, لیکن حضرت موسیٰ کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے کعبہ بنایا, اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی, کہیں گے مولا آج تیرا ابراہیم تیرا خلیل کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے تو امان عطا کر دے, مجھے امان دے. جس نے کعبہ بنایا, جو اللہ کا خلیل ہے ابراہیم, کہیں مجھے امان چاہیے. حضرت عیسیٰ تو کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, تو مجھے امان عطا کر دے. جہاں انبیاء کی یہ شان ہوگی ہمارا کیا حال ہو, اس دن کے لیے کیا تیاری کی. یہی کہ زنا کے مناظر دیکھے, یہی حرام لقمے کھائے, یہی اپنے بچوں کو بھی سچا مسلمان نہیں بننے دیا, یہی کہ سروں پر ٹوپیاں پہننا بوجھ ہے. 5000 کا بوٹ پہن سکتے وزنی, 5 روپے کی ہلکی ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکتے. یہی بیٹیوں کی شادی ہو تو فضول خرچی کریں. دین کہاں ہے, کتنا دین پر ہم قائم ہیں. مگر سن لو اور یہ بھی سن لو, جہاں حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم جیسے لوگ اپنے لیے کہیں گے تے مولا ہمیں امان چاہیے, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے, وہاں ایک جان ایسی بھی ہوگی جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. وہ میرے اور آپ کے نبی ہوں گے. لیکن ایک بات سننا, قیامت کے دن مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں. یہ پڑھتا ہوں تو رو دیتا ہوں, اور وہ پڑھتا ہوں کیا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے, اور میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کے یہ 2 مصرے بہت حوصلہ بخشتے ہیں. کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. لیکن ایک بات میں سوچتا ہوں, سامنا کیسے کریں گے, یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو شیخ الاسلام جیسے لوگوں کو زیب دیتا ہے سامنے کی بات, ہم کیسے سامنا, ہم کیسے سامنا کریں گے. جنہوں نے حضور کا اتنا دل دکھایا, اتنی تکلیف پہنچائی, قبر انور میں دل دکھایا, کیسے سامنا کریں. اللہ نہ کرے کہیں حضور چہرہ پھیر کر کہے ظالم میری سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا. ہیرو اگر پھٹی پینٹ پہن لے تو بے غیرت تو پھٹی پینٹ تو پہنتا تھا فیشن کے نام پہ, لیکن ٹوپی جو شعار اسلام بن گئی تھی کسی دور میں تو اس کو پہننے میں شرماتا تھا. تو نے رات کے 3 بجے تک ہیرو ہیروئن کو ناچتے تو دیکھا, لیکن فجر میں تو نے 10 منٹ کی نیند میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قربان نہیں کی. کیا منہ لے کر اٹھو گے. کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے ہیں اور یا جا کر فجر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میرے بھائی
قیامت کا دن اللہ کے لیے کہتا ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ تمہارے پیر پکڑوں گا تو تم میری بات پہ عمل کرو گے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا، ایک ایک پیر پکڑ کے کہتا کہ نمازی بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہیں۔ اب سوچو، سب حضور سے بھیک شفاعت کی لینے جائیں گے، آقا فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی، حضور کا فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرف احتیاج کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، یعنی کہ یا خدا کی طرف عقیدہ توحید رکھنے والے نظر کریں گے، اور اللہ کی عطا سے شفاعت کے لیے اس کے محبوب کی طرف نظر کریں گے۔ تو آقا فرماتی ابراہیم خلیل کو بھی میری ضرورت ہوگی اس دن، وہ بھی میری طرف احتیاج رکھیں گے۔ اب جب سب کو ضرورت ہے تو مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہوگی؟ ہم گئے حضور شفاعت کریں ہماری، اللہ نہ کرے آقا چہرہ پھیر لیں۔ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بھائیوں، حضور کی ایک محبوب ذات نے عورت ہو کر سونے کے کنگن پہن لیے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس ہو گئے۔ فرمایا میں اپنے گھر والوں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کسی محبوب نے دیوار پہ پردے لٹکا دیے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، ہم دیوار کو کپڑے نہیں پہناتے۔ کسی محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یار جو محبوب ہو ان کی اتنی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیرت مصطفیٰ چہرہ پھیر رہی ہے، ہم نے تو کیا ہی کیا ہے۔ اس لیے بس دل کے درد کے طور پہ اسی پہ اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرے بھائی آج سے پہلے جو کچھ کیا ہے خدا کے لیے سچی توبہ کر لو۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ اتنے سادات، یہ اتنے علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر توبہ کرو گے نا تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول کرے گا، ہماری توبہ قبول کرے گا۔ بدل دو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ یہ مت سمجھنا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے تب نمازی بنیں گے، بوڑھے ہوں گے تب نیک بنیں گے۔ بوڑھا ہونا کس نے دیکھا میرے بھائی؟ کل کی بات دور ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں جلسے میں سلام کون پڑھ سکے گا کون نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے سچی توبہ کر لو، بدل جاؤ۔ اور آپ کو یہ کہہ دوں، بتا دوں، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو انسان اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہزاروں سال تک کوئی گناہ کرے اور سچی توبہ کرے تب بھی اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ گالوں کو پیٹنے کا نام نہیں، کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند چھوٹے سے وقت میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کیسوں نے توبہ کی اور توبہ کی برکت سے وہ کیسے بن گئے۔ انہی میں خوبصورت سا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کا نام مالک ہے، مالک نام ہے، بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے حال یہ تھا، عورتیں پہلے جیسے آج آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے نا، آج آرکیسٹرا ہوتا ہے، گانوں کی محفل، سچے شراب کی محفل، تو لوگ گانے گاتے ہیں، غزلیں گاتے ہیں۔ اس دور میں مجرے ہوتے تھے، مجرے تو لڑکیاں گانا گاتی تھی، ناچتی تھی، لیکن ڈھول بجانے کا کام مردوں سے لیا جاتا تھا۔ تو مالک ڈھول بجانے کے لیے ساتھ میں جاتے تھے، کیونکہ مرد جلدی تھکتے نہیں ہیں تو وہ ڈھول بجاتے تھے۔ یاد رکھنا، اللہ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو کوئی آواز آپ کے کان تک پہنچا کر کے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جلسے اسی کی کوشش ہے۔ جلسوں میں اسی لیے ہم آتے ہیں کہ چلو بھائی 4 لوگ نہ سنیں گے، کوئی ایک تو سنے گا، ایک بھی عمل کر لیا تو اپنی بگڑی بن جائے گی، اپنا کام بن جائے گا، اسی لیے آتے ہیں، ورنہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ انسان کو سب سے اچھا آرام گھر پہ ملتا ہے، بیوی اور ماں کے ہاتھ کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ اور رہی بات پیسے کی، تو انسان جو ہے پیسہ کسی کے بھیک سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے کماتا ہے۔ جب وہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو زمین بھی سونا اگلتی اور آسمان بھی دولت برساتا ہے۔ با پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں جلسوں میں اگر آتے ہیں تو اسی لیے کہ کوئی ایک سدھر گیا تو زندگی بدل گئی۔ مالک نام کا وہ جوان ڈھول بجاتا
جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوا, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں محفل ختم ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, اتنے تھک گئے تھے کہ ہم اپنے ڈھول رکھ کر کے, تبلے رکھ کر کے لیٹ گئے. مالک کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی تھی, نیند نہیں آ رہی تھی, میں کروٹیں بدل رہا تھا. یاد رکھنا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بے چین ہوتا ہے. بے چینی گناہ کی وجہ سے آتی ہے, ورنہ انسان اگر گناہ چھوڑ دے تو بہت سکون سے سوتا ہے. اللہ اکبر, یہ الگ سا عنوان ہے, نہیں چھیڑتا اس کو. لیکن مالک کہتے ہیں نیند نہیں آتی تھی, میں کروٹیں بدل رہا تھا. ایسی بدلتی ہوئی کروٹ میں نے غیب سے ایک آواز سنی, مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ والا بن جائے؟ میں نے سوچا میرا نام لے کے کون کہہ رہا ہے, اٹھ کے بیٹھ گیا تو مجھے ایسا لگا تبلے سے آواز آ رہی ہے کہ مالک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ والا بن جائے. میں نے سوچا تبلا بول رہا ہے, ہاں یہی تو میرے اللہ کی شان ہے, جس کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں پھر آواز کسی کی بھی آ جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں اور قریب گیا تو دیکھا تبلے سے آواز آئی, مجھ پر کیفیت طاری ہوگی. میں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا, ہاں وہ وقت آ چکا, وہ وقت آ چکا, وہ وقت آ چکا. اور پھر میں نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد مالک کہتے ہیں جب سدھر گئے, نیک بن گئے, تو دنیا جینے دیتی ہے نیکوں کو؟ جب کوئی سدھر جاتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یاد رکھنا اگر کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو اس کو تانا مت دینا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کرنے والے کو تانا دے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی, جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا. اس لیے کبھی توبہ کرنے والوں کو تانا نہیں دینا. مالک نے توبہ کی, لوگ تانا دیتے تھے. ایک دن کشتی میں جا رہے تھے تو کیا ہوا, کسی کا موتی چوری ہو گیا تو لوگوں نے کہا اسی نے چرایا ہوگا, یہی چور ہے. تو حضرت مالک اللہ اکبر کہتے ہیں اچھا میں چور ہوں. تو پھر دریا کی مچھلیوں سے کہا بھائی یہ مچھلیوں اس کی موتی دے دو, اس کی موتی دے دو. تو کیا دیکھا, دریا کی ہر مچھلی کے منہ میں موتی تھا. اشارہ کر کے کہا لو جو پسند آئے قبول کر لو. تو لوگوں کو تب پتہ چلا یہ مالک تو اللہ کا ولی بن چکا ہے. لیکن جب ہاتھ پیر پکڑنے کی نوبت آئی تو پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا. یہ کون مالک ہے؟ تبلا بجاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے توبہ کے بعد. اسی مالک کو دنیا حضرت مالک بن دینار کے نام سے جانتی ہے. دیکھا توبہ کہاں پہنچاتی ہے. آؤ میرے بھائی ہم بھی توبہ کریں. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. توبہ کرو گے ضرور معاف کرے گا. توبہ کر کے بدل جاؤ. لیکن اتنا ہی آج کے بعد یہ عہد کرو نماز نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد عہد کرو خود نمازی بنیں گے, گھر والوں کو نمازی بنائیں گے, بیوی بچوں کو نمازی بنائیں گے. یاد رکھیے نماز کو چھوڑ کر کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے کم و بیش پورے قرآن میں. اس لیے نمازی بنیے, نمازی بنائیے, گناہوں سے ہجرت کیجئے, گناہوں کو چھوڑ دیجئے, سچی توبہ کر لیجئے. گناہ میں عزت نہیں ہے, گناہ میں سکون نہیں ہے, گناہ میں